بہرحال سعید صاحب یوتھ کے ایشوز کی طرف واپس آتے ہیں. لوگوں نے ہماری اسٹوری دیکھ کے بہت بڑے پیمانے پہ کویشچن بھیجے میں. ایک خاص طور پہ جو ہے نا لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایکسٹریم ایموشنس کو بیسکلی کس طریقے سے مینیج کریں, چاہے وہ اینگر مینجمنٹ ہے یا کوئی بھی اور ایموشن ہے, تو اس کو کس طریقے سے بہتر مینیج کیا جا سکتا ہے. اس کی نا بات یاد رکھیے گا, ایکسٹریم ایموشن از اے جنرل ورڈ. فار ایگزامپل سوئسائڈل ہوا ہوا ایک بندہ, ایکسٹریم ایموشن ہے. غصہ ایکسٹریم ایموشن نہیں ہے, غصہ از اے ہیلتھی ایموشن, یاد رکھیے گا. اچھا, یہ ہماری ایک نیو ایج فلاسفی کے اندر ہے, غصہ نیگیٹو ایموشن. اور غصہ کرنی یار تو یہ انہیلدی ہے. جی خیر کوئی انسان ایسا ہے نہیں جو غصہ نہیں آ سکتا. تو غصہ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ڈالی ہوئی ہے وہ احسان ہے ہمارے اوپر. یار غصے کو چینل کرنا ہے, غصے کو ختم کرنا نہیں کام انسان کا. غصے کو چینل کریں. غصہ جس سورس سے آ رہا ہے نا, اب میں نفسیات بتا رہا ہوں, میں کیمسٹری میں نہیں جا رہا. کیمسٹری میں تو ہمیں پتہ ہے ایپینیفرین کے فلوز جو ہے نا وہ کس طریقے سے ماڈولیٹ ہوتے ہیں. غصہ اصل میں اسی کے فلری کو بولتے ہیں. اب اس کے پیچھے اصل میں تو سوچ کا مسئلہ ہوتا ہے نا, کیونکہ غصہ کسی معاملے پہ اوپر آتا ہے نا. بیٹھے بیٹھے خود ہی تو نہیں غصہ آ رہا تھا, کوئی سامنے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے سائیکولوجیکل فینومینا دیٹ گوز آن, ہیپنز ان دا مائنڈ ناٹ ان دا برین. سوچ سے دماغ کیمسٹری ٹریگر کرتا ہے, اور کیمسٹری جو ہے ہمارا مینیفیسٹ ہوتی ہے, نظر آتی ہے کہ غصہ آیا ہوا ہے, حرکتیں کر رہا ہے ایسی ویسی, اونچی آواز میں یا ہاتھ اٹھاتا وٹ ایور. سو غصے کو حدیث میں بھی یہی ہے کہ کوی گھوڑے کو قابو کرنے مترادف نبی اسلام نے کہا کہ طاقت تو ہے یہ, مگر قابو بھی تو کرو نا اس کو, یو کین چینل اٹ. سو غصہ آنا, غصے کو چینل کرنا, یہ ایک اسٹیپ وائز پروسیس ہے. اس کی پریکٹس مومنٹم بنائیں. اس کو تھیراپی CBT بولیں گے, کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی, کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو جب بھی غصہ آئے آپ نیچرلی اس موڈ میں چلے جائیں کہ لوگوں کو نقصان دینے کی بجائے اپنے آپ کو فائدہ دوں. لوگوں کو تو فائدہ ہونا نہیں غصے سے آپ کا, اگر ہونا ہے تو ان کی پروٹیکشن کا فائدہ ہونا ہے کہ میں غصے ان کے اوپر نکالنے کی بجائے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے زیادہ موبائل ہو جاؤں جس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے. سو بہرحال اس سے سب سے پہلی اسٹیج یہ اس وقت میں پوڈ کاسٹ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ اپنے ٹریگرز نوٹ کر لیں کہ کس بیس پہ وہ ایکسٹریم ایموشن ٹریگر ہو رہا ہے. وہ ٹریگر کے پیچھے وہ سینیریو ہوتا ہے جس سینیریو میں وہ ٹریگر آن ہو رہا ہوتا ہے. اس سینیریو کو اوائڈ نہ کریں, فیس کریں. ہاں جان کے وہ سینیریو پلاٹ کریں, وہ ٹریگرز فیس کریں. لوگ اسکیپ کر رہے ہوتے ہیں, یہ فطرت ہے ہماری, یہ فطرت ہے. یہی میں کریج کی بات کرتا تھا پیرنٹس کی, کہ بچے کو جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہاں پہ خطرہ ہے تو وہ نہیں جاتا. تو ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی خطرہ میرا کام ہے, تجھے مرنے نہیں دیں گے. باپ ماں کا کام ہوتا ہے کہ جان بچا کے رکھے, مگر وہ کام اس طریقے کا ڈر نہ بیٹھ جائے. اس ڈر کو فیس کروائیں, اوائڈ کرنے کی اور ایویڈ کرنے کی بجائے گیٹ ان ٹو دیٹ ویری سچویشن جس پہ ٹریگر ہے, اور اس ٹریگر کو پھر کانشیسلی مانیٹر کرے. غصہ آنے دیں, 2-3 دفعہ آئے گا, آپ کو پتہ ہوگا, یا سوئسائڈ کی تھاٹ آ رہی ہے آپ کو پتہ ہوگا. سو یہ بات اصول یاد رکھیے گا. میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ محبت میں یا غصے میں اسلام کے اصول بدلتے نہیں ہیں. واہ, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. سو جب آپ کو کانشیس لیول کے اوپر یہ ٹریننگ ہوگی نا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ غصہ آیا ہوا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں مجھے کوئی ایکسٹرا اتھارٹی مل گئی یا گناہ معاف ہو جائے گا جو میں کچھ کر دوں گا. کیونکہ غصے کے جو برین سینٹرز جہاں سے معوف ہوتے ہیں نا, غصے میں کافی حصہ برین کا معوف ہو رہا ہے, یہاں تک کہ پری فرونٹل کورٹیکس ڈائریکٹ لمبک سسٹم سے فیڈ لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اے ٹپیکل فیڈ بولتے ہیں اس کو. ہمیں باقاعدہ ڈوپامین مل رہا ہوتا ہے. ہم غصے میں زیادہ فوکس سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, حالانکہ وہ فوکس نہیں ہوتا, وہ ایک ٹیمپریری بفر فیلنگ ہوتی ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں جسٹیفائڈ ہوں یہ کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, غصے میں آپ زیادہ بڑے طاغوت بن جاتے ہیں, اور آپ وہ والی جسٹیفیکیشن بھی اپنے اوپر لے لیتے ہیں جو کہ گناہ کبیرہ بھی ہو, کیونکہ غصہ تو آپ کو کسی غلطی کی وجہ سے آیا ہوتا ہے. آپ اس غلطی کو ختم کرنے کے پیچھے بڑے بڑے ایسے قدم لیتے ہیں جو اصل میں گناہ ہوتے ہیں, اس گناہ سے بھی بڑے گناہ ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے. سو یہ اصول یاد رکھیے کہ غصے میں اسلام اپنے قانون نہیں بدلتا, یا محبت میں اسلام اپنے قانون نہیں بدلتا. اسلام اتنا اسٹینڈرڈ کرینہ ہے, اتنا سخت کرینہ ہے کہ وہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوتا. سو یہ اصول آپ کی ٹریننگ میں آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں لوگوں کے ساتھ ایمپتھائز کرتا رہوں کہ بھائی مجھے غصہ آیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس بندے کی انسانی سطح سے کوئی زیادہ ہمت آ گئی برداشت کرنے کی, اس بیچارے کو تو تکلیف اتنی ہونی ہے. سو بار بار اس طرف جائیں جس طرف آپ کے ٹریگرز لا کریں, اور اپنے آپ کو مانیٹر اور مینیج کریں. اور سر نفرت اور جیلسی بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے گی, وہ سیپریٹ؟ جیلسی کا تو سمپل سا علاج ہے, جس بندے سے آپ حسد کرتے ہیں اس بندے کے لیے پیسے, ایفرٹ, تکلیف, ٹائم, کچھ بھی آپ قربانی سے کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہے نا, یہ بہت بہت بڑا واقعہ ہے. اسلام
اس قربانی کا نام ہے کہ جو اپنے آپ کو کاٹنا, اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یا سیلف ہارم کرنے کو گناہ قرار دیتا ہے, مگر روح کو صاف کرنے کے پیچھے اپنے پیسوں کو نقصان پہنچانا, اپنے ٹائم کو نقصان, میں جان کے لفظ بولوں نقصان پہنچانا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی یہ تو دینے کی چیزیں تھیں, ہم نے لینے کی چیزیں سمجھ لی تھی. تو جس سے بھی آپ حسد کرتے ہیں, پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, اس کو پیسے نہ دیں, نہ ہی وہ آپ سے لے گا. آف کورس آپ راتوں کو نیندیں توڑیں, تکلیف میں اٹھیں, 4 رکعت نماز اس کے لیے پڑھیں, اس کے لیے وہ والی دعائیں کریں جو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں, اپنے آپ کو قربان کریں نا, اپنا ٹائم اور اپنی کمفرٹ کو قربان کریں. تہجد پڑھنا آسان کام تو نہیں ہے نا, ورنہ سارے پڑھ رہے ہوتے. نیند توڑنا مطلب اس کے لیے دعائیں کریں, اس کے لیے کسی اور طریقے سے بہتری کرنا شروع کر دیں جو اس کو نہ پتا ہو. اگر اس کو پتہ چل گیا تو مسئلہ ہے. اوکے, اگر آپ نے اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرنی قربانی شروع کر دی تو حسد ختم ہو جائے گا. ابھی ایکچولی حسد کیا کرنا, یاد رکھیے گا, حسد کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے لیول پہ اپنے آپ کو پلیس کر دیا. اسلام کا اصول بہت سمپل ہے, انسان کے درجات بڑھ رہے ہوتے ہیں جب وہ دینے والا ہو رہا ہوتا ہے. جو لینے والے ریسیورز ہوتے ہیں ان کے درجات کم ہوئی جا رہے ہوتے ہیں. یہ اسلام کا بیسک پینڈولم ہے, ہائرارکی یہ سمجھ لیں. سو اگر آپ ایفرٹ کر رہے ہیں کسی کے لیے, پیسے دے رہے ہیں, خون پسینہ بہا رہے ہیں, اور نیندیں توڑ رہے ہیں یا دعائیں کر رہے ہیں, آپ کا لیول اوپر جائے, آپ کا یو آر اے گیور. سو اگر آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں تو یقیناً وہ بندہ آپ کو اچھا تو نہیں لگتا, تو آپ خود اس کے لیول پہ اپنے آپ کو لے کے آ رہے ہیں, یا تو مطلب اس کو اوپر لے کے آ رہے ہیں, اپنے آپ کو نیچے لے کے جا رہے ہیں, وٹ ایور. تو جیسے ہی آپ نے اس کو دینا شروع کر دیا, آل آف اے سڈن آپ کا لیول اپ ہو جانا ہے, اور آپ کا کمپٹیشن اور حسد ختم ہو جائے گا. اگر اس کا الٹ کریں گے تو وہ آیت پوری ہو جائے گی, ومن شر حاسد اذا حسد, کے آپ اس کو نقصان پہنچانا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو پھر ہلاکت میں ڈالنا شروع ہو گئے. تھراپی اس کی یہی ہے. سو یو بیٹر اسٹارٹ, سیکریفائس از دی اونلی تھراپی آف جیلسی, سیلف سیکریفائس.